ظہری نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر اس جائیداد میں شفع کا حق دیا تھا جس کی شرکاء میں ابھی تقسیم نہ ہوئی ہو، لیکن اگر حد بندی ہو جائے اور راستے الگ ہو جائیں تو پھر شفع کا حق باقی نہیں رہتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2496۔ ابو عاصم نے بیان کیا ان سے عثمان نے جو اسود کے بیٹے ہیں کہا کہ مجھے سلیمان بن ابی مسلم نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو المنہال سے بیع صرف نقد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے ایک شریک نے کوئی چیز سونے اور چاندی کی خریدی، نقد پر بھی اور ادھار پر بھی۔ پھر ہمارے یہاں برا بن عازم رضی اللہ تعالی عنہ آئی تو ہم نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے شریک زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ بیع کی تھی اور ہم نے اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو نقد ہو وہ لے لو اور جو ادھار ہوا ہو اسے چھوڑ دو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2497۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2498۔ جویریہ بنت اسماء نے بیان کیا ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی زمین یہودیوں کو اس شرط پر دے دی تھی کہ وہ اس میں محنت کریں اور بوئیں اور جوتیں، پیداوار کا آدھا حصہ انہیں ملا کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2499۔ لیث نے بیان کیا ان سے یزید بن ابی حبیب نے ان سے ابو الخیر نے اور ان سے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بکریاں دے دی تھی کہ قربانی کے لیے ان کو صحابہ میں تقسیم کر دے۔ پھر 1 سال کا بکری کا بچہ بچ گیا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ سے فرمایا تو اس کی قربانی کر لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2500۔